بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت پر جزوی عمل کی سزا۔ 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد شریعت لینے کا ذکر ہے۔ انہوں نے شریعت پر عمل کرنے کا عہد کیا لیکن اسے توڑ دیا، شریعت کی کچھ باتوں پر عمل کیا اور کچھ کی خلاف ورزی کی۔ یہ طرز عمل اللہ کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفس کی اطاعت والا ہے۔ اللہ نے بطور سزا انہیں دنیا میں رسوا کیا اور آخرت میں شدید عذاب کی وعید سنائی۔ آج ہم مسلمانوں کی دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم شریعت کے بعض احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور اکثر احکامات پر عمل سے گریز کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 11۔ بنی اسرائیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد۔ 11ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ محض حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے۔ انہیں جلن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے کیوں نہیں۔ ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مرنا نہیں چاہتے بلکہ ان میں سے ہر شخص 1000 برس تک جینے کا آرزومند ہے۔ البتہ لمبی زندگی کی آرزو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ رکوع نمبر 12۔ بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل سے دشمنی۔ 12ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک بہتان کا ذکر کیا ہے۔ وہ حضرت جبرائیل پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہم سے دشمنی کی اور وہی ہمارے کسی فرد کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی۔ اس رکوع میں جواب دیا گیا کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل کی۔ جو کوئی بھی اللہ کے پیغمبروں اور فرشتوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی اسے بدبختوں کا دشمن ہے۔ رکوع نمبر 13۔ تورات کیوں منسوخ کی گئی؟ 13ویں رکوع میں یہود کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بادشاہ ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے۔ بندوں کا خیر خواہ ہے اور ان کی سہولت کے لیے تدریجاً احکامات نازل کرتا ہے۔ ایک حکم کو منسوخ کرنے کے بعد اس جیسا یا اس سے بہتر حکم نازل کر دیتا ہے۔ رکوع نمبر 14۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے؟ 14ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک وہ ان کے طریقہ کی پیروی نہ کریں۔ مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں۔ سچے مومن وہی ہیں جو پیروی کی نیت سے قرآن حکیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔